زی کشمیر کے پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ حسب روایت اس ہفتے بھی آج کے دن ہم ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہوں، ایک حساس شاعر، ایک نامور ادیب، ایک اچھے اداکار، ایک خوبرو اینکر، ایک تصویر جس کے رنگوں میں کئی عکس ہیں اور ہر عکس کی اپنی الگ تصویر، اپنا ایک الگ رنگ، زندگی کے ہر احساس کو اپنے لفظوں میں پرونے والا قلمکار، جو محبتوں کی بھی بات کرتے ہیں اور بے مروت لمحوں کی بھی۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں زاہد مختار۔ زاہد صاحب، گفتگو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ ہاں، کہاں سے شروع کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے تو پہلے ہم آپ کو ماضی میں لے جانا چاہیں گے، آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، کہاں پلے بڑے، کہاں تعلیم حاصل کی۔ مسعود بھائی، یہ میں تو نہیں کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے، یارو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میرے حافظے میں میرے بچپن ہمیشہ تر و تازہ رہے، کیونکہ میرے بچپن میں میری بہت اچھی یادیں یہ ہیں کہ ان دنوں مجھے اپنے ماں باپ کا پیار ملا ہے، بہت لاڈ پیار ملا ہے، اور جب بھی بازار سے کوئی چیز خریدا کرتے تھے تو فادر صاحب ایک قلم اور ایک کاپی دیا کرتے تھے، اور شاید یہ انہی کی دعاؤں کا اثر ہے، میں تو اتنا ہوں نہیں جتنا آپ نے ذکر کیا ابتدا میں ہی، کہ مجھے اس بچپن میں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، کیونکہ والد صاحب دینی عالم تھے اور گھر میں بہت پیاری پیاری باتیں ملا کرتی تھیں۔ اچھی خاصی لائبریری تھی ان کی، دینی لائبریری تھی، جن میں پھر خاطر خواہ اضافہ میں نے بھی تھوڑا بہت کیا، دیگر جو مطلب فنون لطیفہ کے جتنے بھی طبقے ہیں۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ جب بھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلا استاد، سب سے پہلا رہبر اور سب سے پیاری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ میرے فادر صاحب تھے، تو ان کی ہی دعاؤں کی تو خیر آج شاید میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور اسلام آباد ہی میری جائے پیدائش ہے۔ چینی چوک کہتے تھے اسے اس وقت، جب 1961 میں وہ آگ کی نظر ہوا تھا، اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے، وہ اب نیو کالونی کہلاتا ہے، لیکن اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، اسلام آباد کا ہی ہوں اور اسلام آباد میں ہی پیدا ہوا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہی رہوں گا۔ اچھا ظاہر بھائی، یہ جو اتنی ساری خوبیاں ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یہ اتنی ساری خوبیاں جو ہیں ایک ساتھ تو نہیں آ سکتی، اتنی ساری چیزوں پہ کافی محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کے خدا داد صلاحیتیں اگر ہم کہیں گے وہ بھی اتنی نہیں ہوں گی۔ تو اتنی ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کامیاب صحافی بھی ہیں، شاعر بھی، کامیاب شاعر مانے جاتے ہیں، ادیب بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، کس کس چیز کا میں ذکر کروں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ سے کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بچپن سے ہی شروع ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ نہیں، ہوئی تو بچپن سے ہی ہیں، سکول کے زمانے سے ہی شروع ہوئی ہیں، لیکن یہ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اتنے سارے رنگ جو ہیں وہ مجھے کیوں اپنی جانب اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کبھی میں خود کو شاعری کے روپ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، یہ تو بہرحال نقاد زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا جو میرے سامعین ہیں یا ناظرین ہیں جن کو میں سناتا رہتا ہوں اکثر اپنی ٹوٹی پھوٹی سی شاعری۔ لیکن مجھے ایک بات بالکل ذہن میں ہے کہ بقول علامہ اقبال کے کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ میں شاید اپنے لہو کو گرم رکھنے کے لیے کبھی اس کھانے میں آ جاتا ہوں، کبھی اس کھانے میں آ جاتا ہوں، اور یہ آسمان وسعت جو ہے اس آسمان کی، ادبی آسمان کی جہاں میں بات کرتا ہوں، تو کبھی میں ڈائیو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی سیدھا چلنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی پر پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مقصد میرا یہی ہے کہ جو چیز میں شاعری میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، کبھی کبھار وہ صحافت میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بندشیں ہیں قافیے کی، ردیف کی، اور صحافت میں تو بہرحال قلم تیز چلتا ہے تلوار سے، وہاں تلوار بنتا ہے قلم، تو کبھی افسانے ذہن میں آ جاتے ہیں، کوئی کہانی چھو لیتی ہے، کوئی موضوع ایسا چھو لیتا ہے جس کا شعر نہیں بن پاتا، افسانہ بن پاتا ہے۔ تو یہاں میں ضرور کہوں گا کہ سبحانک ما شکرنا کا حق شکر کا، کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے شاید اس قابل سمجھا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم تھما دیا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ابھی آپ کا جو اردو کلام ہے اس میں سے کچھ ہمارے اردو کلام میں نے
2007 میں، حالانکہ 1984 میں 1984 میں نے اپنی پہلی کتاب اردو شاعری کی شائع کی تھی، ابتدا. اس کے بعد کافی بیچ میں وہ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا جس میں بہت کچھ سننا پڑا، سہنا پڑا، دیکھنا پڑا. اس کے بعد 2007 کے آس پاس میں نے 2 کتابیں نکالی، ایک شاعری میں، ایک افسانوی مجموعہ نکالا. تو اگر آپ کے ناظرین کے لیے تحفتاً 2-4 شعر میں اسی کتاب سے بیان کرنا چاہوں گا. ایک غزل ہے جو مجھے خود بہت پسند ہے کہ آؤ 2 پل زندگی سے پیار کی باتیں کریں. آپ کا پیارا پیارا سا چہرہ سامنے ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. آؤ 2 پل زندگی سے پیار کی باتیں کریں، پھر کسی آنگن کسی دیوار کی باتیں کریں. اور یہ شعر ہے کہ ہم نے مانا 2 طرف کی آگ ہے جل جائیں گے، ہم نے مانا 2 طرف کی آگ ہے جل جائیں گے، پھر نہ کیوں تپتے ہوئے رخسار کی باتیں کریں. بہت خوب. اور چاند کے ٹکڑے تو چن لیں راکھ کے اس ڈھیر سے. یہ کہیں آس پاس جو برا سا نظر آتا ہے، چاند کے ٹکڑے تو چن لیں راکھ کے اس ڈھیر سے، پھر تصور میں کسی دلدار کی باتیں کریں. اور یہ شعر اپنے آپ کے ناظرین کے لیے میں کہوں گا کہ قلب میں گر حوصلہ ہے جا کے جہلم روک دو، قلب میں گر حوصلہ ہے جا کے جہلم روک دو، پھر کسی سرحد کسی تلوار کی باتیں کریں. اور آخری شعر ہے ایک صف میں ہم بھی دیکھیں قد سبھوں کا ایک بار، پھر کسی زاہد کسی مختار کی باتیں کریں. بہت خوب ظاہر صاحب، بہت خوب. حالانکہ اردو کلام جو آپ کا بھی ہم نے سنا، اس میں ایک مشاہدے کی بھی ہمیں ایک جھلک ملی کہ یہ مشاہدات پہ بھی مبنی ہے، جو آپ کے آس پاس جو گزرتا ہے اس کو بھی آپ نے اپنے اس کلام میں جگہ دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رومانی پہلو بھی کہیں کہیں ایک جھلک سی ملتی ہے. مسعود بھائی، غزل، صرف غزل جب لکھنی ہے تو غزل تو سامنے ہونی ہی چاہیے نا. تو غزل کے لیے ایک پیکر تراشنا پڑتا ہے، بے شک وہ رسول میر کی طرح کونگ کے روپ میں آئے یا ہم جسے اپنے ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہیں اس کے روپ میں آ جائے. آتا تو ہے، یہ ہمارے گھر والے بھی جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، ہماری بیوی بھی جانتی ہے کہ غزل بیویوں پہ نہیں لکھی جاتی، محبوبہ پہ ہی لکھی جاتی ہے. تو رومانیت تو تبھی آ جاتی ہے اور تبھی تو چاشنی آتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ غزل تب تک نامکمل ہے جب تک اس میں ایک مٹھاس رومانیت کی نہ ہو. جی. اب بے شک یہ چیز ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ شاعر کی تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے، مشاہدے کی ایک آنکھ ہوتی ہے. میں نہیں کہتا، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میری وہ تیسری آنکھ ہے، لیکن ہونی چاہیے. ایک حص ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ موجودہ دور کے بارے میں بھی بات کرے، اور جب اس کے مرنے کے بعد اس کا کلام پڑھا جائے تو وہ کلام خود کہے کہ میں کس دور کا ہوں، کس سن کا ہوں، کس ماحول کا ہوں. جی. تو جہاں تک رومانیت کی بات ہے، بھائی غزل میں تو بہرحال رومانیت ہونی چاہیے، اس میں دو رائے نہیں. ظاہر دراصل کیا ہے کہ اب جب بھی ہمارے یہاں پہ کوئی شاعر حضرات جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایک تضاد سا پایا جاتا ہے ان کے خیالات میں. کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، کچھ شعراء حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے تخیل میں کوئی ہو اور اسی کو ذہن نشین کر کے، اسی کو جو آپ کے ذہن میں اسی کو لے کے آپ ایک جو بنیاد آپ بناتے ہیں شاعری کی وہ ہو. نہیں، ظاہر یہ ہے کہ اس میں تضاد والی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا سا اس میں ڈیپ چلے جائیں گے تو آپ اس کے مزاجی اور اس کے حقیقی کی بات کر رہے ہیں. پیکر تو دونوں صورت میں ہے. اگر آپ بڑے شعراء کا کلام پڑھیں گے، اردو شعراء کا یا کشمیری شعراء کا، تو وہاں پہ شمس فقیر سے لے کر وہاب خار تک بھی، علامہ اقبال سے لے کر شیخ سعدی تک بھی آپ دیکھیں گے ایک پیکر موجود ہے. چاہے وہ انہوں نے عشق مجازی کے روپ میں ایک مجازی پیکر تراشا ہو یا عشق حقیقی کے روپ میں ایک تصوراتی انداز میں ایک نیا پیکر تراشا ہو. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے ساتھ علامہ اقبال دو بدو تو کبھی ہم کلام نہیں ہوا تھا، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ تو آیا ہے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنے تصور میں، اپنے اس تخیل کے پروں پہ سوار ہو کر ایک پیکر سامنے رکھا ہے اللہ کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ ایک بت بنایا ہے انہوں نے، لیکن ایک پیکر ہے جس کے ساتھ وہ ہم کلام ہیں. جب تک آپ کے سامنے کوئی آپ بیٹھے ہیں تو تبھی میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں. میں خالی کرسی کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ تضاد اس میں کہیں نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ کوئی مجازیت کے روپ میں آ جاتا ہے اور کبھی حقیقت کے روپ میں آ جاتا ہے. اور زاہد مختار جیسا شخص مجازیت سے باہر نہیں نکلا ہے، حقیقت کی بات کیا کرے گا. چلے نظم کی بات کریں. کچھ طویل نظمیں اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں. آپ کی بھی ایک طویل ترین نظم ہے اجنبی
شہر کے اجنبی شہر کے. تو یہ جو ہے اس میں حالانکہ اجنبی الفاظ کا آپ نے کافی استعمال کیا ہے اس میں, شاید ہی کوئی ایسا مصرع ہو جس میں اجنبی لفظ کا استعمال نہ کیا گیا ہو. ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں اور اس میں سے بھی کچھ تھوڑا سنا لیں ہمارے ویورز کو. بیسیکلی دیکھیں مسعود بھائی, ہم جس ماحول کی پیداوار ہیں وہ ماحول, ابھی آپ نے ہمارے بچپن کی بات کی تو ہم نے بچپن میں شرافت, حیا, ایمان, بڑا سا ایک پیارا سا ماحول دیکھا تھا. پھر میں تو آپ سے بڑا ہوں, آپ ماشاء اللہ لگتے نہیں ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے, اس پہ کبھی پھر تفصیلاً گفتگو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے جسے جٹلایا نہیں جا سکتا کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, اور ظاہر ہے میں نے کچھ صدمے زیادہ برداشت کیے ہیں. تو میں نے اس آبلپائی میں, اس خاردار راستے پہ چلتے ہوئے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا, اور جو میں نے بدلتے ہوئے دیکھا وہ مجھے اجنبی لگا. جی. تو اسی لیے جب بھی میرا ہر مصرع, اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ جو طویل ترین نظم ہے 156 بند ہیں, مطلب یہ مصرے ہیں اس کے, ہر مصرع اجنبی سے شروع ہوتا ہے, اور یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گھنٹے میں پورے مصرے بنے, پوری یہ کتاب بنی ہے. کیونکہ مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ اجنبی ہے. مطلب یہاں پہ میں اس کا ایک کوٹ کروں گا کہ اجنبی ہے مکان, اجنبی ہے مکیں, اجنبی ہے مکان, اجنبی ہے مکیں, اجنبی سجدگاہ, اجنبی ہے جبیں, اجنبی حسن پر سب کی شاہین نظر, اجنبی ہے اماں, اجنبی ہے امی. اب اسی کو ہم ایلابریٹ تو نہیں کریں گے, اسی کو دیکھ لیجئے آپ. کیا آپ کس سے امان آپ مانگ رہے ہیں؟ ہماری دعائیں اجنبی لگ رہی ہیں, اور کس کی امانت ہمارے پاس ہے؟ وہ امین بھی اجنبی سا لگ رہا ہے, وہ امانت بھی اجنبی سی لگ رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ مطلب اس میں گہرائی میں چلے جائیں گے تو آپ اس میں کوئی تضاد نہیں پائیں گے. آپ یقیناً ہمارے کپڑے اجنبی, ہمارے غسال اجنبی, ایون ہماری رسمیں اجنبی. اب دیکھ لیے ہم دلہن کو سجاتے ہیں, ماں بیٹی کو سجاتے ہیں. کل میں اپنی بیٹی کو سجاؤں گا دلہن کے منڈپ میں, اوپر سے نیچے تک جو بھی اس کا ڈریس ہوگا, جو اس کی جیولری ہوگی, جو کچھ بھی اپنے حساب سے ہم اسے پہنائیں گے یا پیش کریں گے, وہ کشمیریت اس میں کہیں نہیں ہے, وہ سارا اجنبی سا لگتا ہے. ہاں ویورس, ابھی تو خالی 2 ہی پہلو ہیں جن پہ ہماری بات ہو پائی ہے. بطور شاعر ان کی غزل ہم نے سنی, نظم میں سے کچھ ہم نے سنا, اجنبی کے بارے میں ہم نے بات کی جو کہ طویل ترین نظم ہے, لیکن اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس کا ذکر ہم پروگرام کے آغاز میں ہی کر چکے ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان زاہد مختار سے, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. ویلکم آفٹر بریک. ہمارے ساتھ ہیں زاہد مختار گفتگو پروگرام میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو اتنی ساری چیزیں ہیں ان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, صحافت بھی ہے, اداکار بھی ہیں, ایک بہترین اینکر بھی ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے. حالانکہ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے تو خالی غزل آپ سے سنی, یہ زن تو ایک کٲشُر کلام تہِ لیوکھمُت چھُ, کشمیری کلام میں سے ابھی تک آپ نے ہمیں کچھ سنایا نہیں ہے. اتھ چھِ یہ کیٛازِ کہِ گۄڈنِچ کِتاب یۄس زن نیرن واجیٚنۍ چھِ میٛٲنۍ تیمبرِ حلم, سۄ سپدِ انشاء اللہ شاید 2008 منٛز, تہٕ سُہ اس لیے چھُ مےٚ سُہ سورُے رٕژرٲتھی کلام تھوٚمُت, زیادٕ چھُنہٕ مےٚ وُنہِ نٮ۪بر کوٚڑمُت کینٛہہ. مےٚ دوٚپ بہٕ دِمو سرپرایز لُکن, تہٕ بہرحال تُہنٛدِ خٲطرٕ کرو, تُہنٛدٮ۪ن ناظریٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کرو اکھ مختصر غزل کرٕ بہٕ پیش کہ تارخ نب چھُم پانس نٲلۍ, تارخ نب چھُم پانس نٲلۍ, سُہ تہِ پانس ادٕ بہٕ تہِ پانس, وۄنۍ دٔدۍ لنجہِ پٮ۪ٹھ کوتر ٲلۍ, سُہ تہِ پانس ادٕ بہٕ تہِ پانس, کنہِ کنہِ کوٚرہس گامس منٛز پننیو کٕتھ کٔنۍ پزرس پٮ۪ٹھ, کنہِ کنہِ کوٚرہس گامس منٛز پننیو کٕتھ کٔنۍ پزرس پٮ۪ٹھ, یہِ تہِ چھم چانی لولٕچ ڈٲلۍ, سُہ تہِ پانس ادٕ بہٕ تہِ پانس. تہٕ یہِ شعر چھُ یُس مےٚ پانس سٮ۪ٹھاہ پسنٛد چھُ کہِ بس اوس ساتھا یوٚت تامتھ اسوٕنۍ ہۄنجہِ وۄنۍ دِتہٕ رۄخصت, بس اوس ساتھا یوٚت تامتھ اسوٕنۍ ہۄنجہِ وۄنۍ دِتہٕ رۄخصت, بیٚیہِ ما سمکھو أسۍ زانٛہہ کٲلۍ, سُہ تہِ پانس ادٕ بہٕ تہِ پانس. تہٕ ٲخری شعر چھُ أسۍ بیٖٹھۍ تمہِ دۄہ پاین تل تس نِش یِکوٹہٕ کلہٕ نٮ۪مبرِتھ, أسۍ بیٖٹھۍ تمہِ دۄہ پاین تل تس نِش یِکوٹہٕ کلہٕ نٮ۪مبرِتھ,
یل کور خارا اش مل سہ تہ پانس ادو بہ تہ پانس. بہت خوب بہت خوب. مصنف آپ پہلے بنے یا شاعر آپ پہلے تھے؟ نہیں، ابتدا میں نے نثر سے کی ہے. نثر سے؟ یہ واقعتاً صحیح ہے کہ مجھے اٹریکٹ کیا تھا سب سے پہلے مضمون یا افسانہ جو بھی تھا نثر میں، کیونکہ مجھے اپنے خیال کافی وہ لمبائی چوڑائی میں نظر آ رہے تھے کہ میں ایک کوزے میں، مطلب سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، کیونکہ شاعری آتے آتے ہی آتی ہے. اس میں اگر آورت کی بھی بات کریں، لیکن علم عروض کا بھی کچھ نہ کچھ ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ردیف قافیہ کے بارے میں جانکاری حاصل ہو. جبکہ نثر میں آپ کا یہ ہے کہ میٹھے سے الفاظ ہوں، آپ کی جملہ بندی پہ آپ کی دسترس ہو. تو شاعری میں نے بعد میں کی ہے، ابتدا میں نے نثر سے ہی کی ہے. اچھا، جیسے اپنی شاعری کے بارے میں ہم مشاہدات کی ہم نے بات کی، اور پیکر کی خاص کر بات کی کہ پیکر کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جو آپ کی جو بطور مصنف جو آپ کا جو ہمارے پاس ہے، چاہے سیریلز ہیں، ڈرامے ہیں یا افسانے ہیں، تو وہ بھی مشاہدات پہ مبنی ہیں یا اس میں زیادہ تخیل سے آپ کام لیتے ہیں؟ نہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. جب آپ کوئی ابھی آپ اگر سیریلز کی یا ڈرامہ کی بات کریں گے میڈیا کے حوالے سے، تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی ایک اپنا ایک گراف ہوتا ہے. صرف آپ کا ایک خیال ہی کام نہیں کرے گا، اس کا باضابطہ ایک اسکرین پلے ہونا چاہیے، اس کے مکالمے اپنے انداز سے ہونے چاہیے. ہر کردار کو اپنی زبان عطا کرنی ہے. ہم اپنی زبان تو ہر کردار میں نہیں، منہ میں اس کے اپنی زبان نہیں رکھ سکتے. ہر کردار اپنی زبان آپ بولتا ہے، اپنا لہجہ اس کا الگ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سیکھتے سیکھتے ہی آدمی سیکھتا ہے. اور اس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی پونا انسٹیٹیوٹ وغیرہ کوئی جوائن کیا ہوا ہے. آبزرویشنز رہی ہیں، کچھ اچھی فلمیں دیکھی ہیں، کچھ اچھے اسکرین پلے پڑے ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے بامبے میں بھی 2-2.5 سال گزار کے آیا. تو وہاں بھی کچھ چیزیں اچھے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے، خاص کر میں گریش کرناڑ جی کے ساتھ جب بیٹھتا تھا یا ساگر سرحدی کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو 2-4 باتیں وہاں سیکھ کے ہی آیا. اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو کچھ سیکھ کے آیا ہوں کم از کم اس کا ایک پہلو اپنے اس کشمیر میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. وہاں بھی آپ نے کوئی اسکرپٹ وغیرہ لکھا؟ جی ہاں، ارونیما ایک فلم تھی جو گریش کرناڑ جی اپنے پیسوں سے بنانا چاہتے تھے. کسی وجہ سے پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ فلمی دنیا کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. میں نے تو اپنی جانب سے اسکرپٹ اچھا لکھا تھا، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کے ایسے تھے. جو لطیف بنی میرے ساتھ ان دنوں وہاں روم پارٹنر تھے میرے، شیوناری بلڈنگ میں ہم رہا کرتے تھے بامبے میں بیکولا میں. تو لطیف کو بھی کافی غصہ آیا تھا کہ جب میں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی تھی، کیونکہ یہاں سے جاتے ہی مجھے کام مل گیا تھا. تو لطیف کو اچھا نہیں لگا کہ آتے آتے مجھے کام مل گیا اور میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں. جی، ابھی ہم افسانے کی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، تو افسانہ کوئی مختصر سا افسانہ جو بالکل اس جہنم کا تیسرا کنارہ میں نے کچھ مختصر افسانے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ایک افسانہ بہت ہی مختصر ہے، اور شاید گھر کی کہانی ہو، گھر کی نہ ہو تو کسی نہ کسی گھر کی کہانی ضرور ہو. ایک دھماکہ ہوا اور وہ چونک پڑی. ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تب اس نے ماں کے منہ پہ رس بھرے چاولوں سے بھری تھالی دے ماری تھی، اور ماں نے بنا کسی غصے کا اظہار کیے چاول پہنچنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا. اور اب حال اس کے حال پہ ہنسی اڑا رہا تھا. آج اس نے بھی چاول پہنچنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرنے کی صحیح کی تھی، لیکن اس کے سامنے غصے سے بپھرتی ہوئی بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس اس کی دبلی پتلی بیٹی نے جو برتن اس کے منہ پہ دے مارا تھا وہ خالی تھا. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، صحافت کی طرف کیسے آ گئے آپ؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور میرے پاس اس کا رٹا رٹایا ایک ہی جواب ہے کہ میں اپنے افسانوں سے، اپنی غزلوں سے ایک معاشرے کے ایک محدود حصے کی ترجمانی کر سکتا ہوں، لیکن صحافت جو ہے وہ میرے ڈاؤن ٹو ارتھ بیٹھے ہوئے شخص سے لے کر ایوان اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص تک ایک نشتر کا کام کرتی ہے، اور میں اس نشتر کو چھوڑنے والا نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ رٹا رٹا ایسا ایک جواب ہوگا آپ کے پاس جو آپ اکثر بولتے رہتے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے ہمارے ویورز نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ اداکار بیان کر رہا تھا کہ وہ صحافت میں کیسے آگے، اور جس طرح سے الفاظ کا آپ نے بھرپور استعمال کیا تو پتہ چلا واقعی کہ لیکن یہ سچائی ہے. اگر رٹا رٹایا ہی جملہ تو نہیں ہے، جملے آج میں نے کچھ الفاظ الگ استعمال کیے، لیکن سچائی یہی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ صحافت کے میدان میں
میں خود کچھ کروں، اور اسی لیے میں نے شاید وہ ویکلی المختار نکالنے کی کوشش کی تھی. اور اب دیکھیے سچائی کا یہی ہوتا ہے، گلا کیسے گھونٹا جاتا ہے کہ المختار اب نہیں شائع ہوتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم صحافت کے حوالے سے بات کر رہی ہے، جو آج کل جو ہمارا جو یہاں پہ دور چل رہا ہے صحافت کے، کہ صحافت ایک صحافی جو ہے وہ واقعی انصاف کر پاتا ہے جو اس کا کام ہے؟ جی نہیں، مجھے اپنے صحافی دوست بھی معاف کریں گے، اور میں اپنے آپ کو بھی شاید اس بارے میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ سرخیاں بھی بکتی ہیں اور اخبار کے کالم بھی بکتے ہیں. اور لوگ کیا دے رہے ہیں اپنے 12 یا 13 یا 14 یا 15 صفحات میں لوگوں کو؟ 11 صفحات یا 12 صفحات کے اشتہارات، 1 صفحات کی وہ نیوز جو اب میڈیا، الیکٹرانک میڈیا 24 گھنٹے پہلے ہی نشر کر چکا ہوتا ہے. اگر صحافت یہ ہے کہ ایک 14-15 صفحے کا اخبار نکالا جائے، خوبصورت سا کلرڈ، اور وہ لوگوں کے پاس دیا جائے، سامنے سویرے مارکیٹ میں آ جائے، بریک فاسٹ پہ چائے پیتے ہوئے پڑھا جائے، تو پھر میں باز آیا ایسی صحافت سے. ظاہر صاحب ایک اور بات جو ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ اگر ہم 1 یا 2 دہائی پیچھے چلے جاتے ہیں، تب اگر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے اپنے فن کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے تو یہاں پہ ایک محدود وسیلہ تھا ہمارے پاس، جہاں پہ ہم جاتے تھے کام کرنے کے لیے، اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے. وقت بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں آ گئیں، ایک انقلاب سا آ گیا. تو ابھی آپ کو کیا لگا کہ نئی جنریشن کی بات ہے، اگر ہم اس سے پہلے کی جنریشن کی بات کرتے ہیں، ان کا وہی محدود ایک ذریعہ تھا، وہاں پہ آ گئے، کچھ دیر کے لیے چھا گئے ایک مخصوص دائرے میں لوگوں کے جو ان کے ارد گرد تھے، جہاں تک وہ جا پاتا تھا. تب تو سیٹلائٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا. بالکل آ گئے، چھا گئے، اور اس کے بعد لوگ بھول گئے. ایک نئی جنریشن آ گئی، اور آج کی جنریشن میں ان کے پاس مواقع بہت ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی جو انقلاب آیا ہے، ابھی آپ دیکھ لیجیے ریاست میں بھی بہت ساری چینلز آئی ہیں جہاں سے آپ اپنے ٹیلنٹ کو ابھار سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا قابلیت ہے. اس کو آپ اپنے آئینے میں کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس میں 2-4 باتوں پہ ہمیں مطلب ان پہ ذرا سا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی پلیٹ فارم دستیاب تھا، جو بھی وہاں کے مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے، یا جو بھی وہاں کا مطلب جو کہتے ہیں ماحول ہمیں دیا گیا تھا، اور جو ہماری ریسٹرکشنز تھیں، اس میں آپ نے بھی کام کیا ہے، میں نے بھی کام کیا، ہمارے دوستوں نے بھی کام کیا ہے، جو ہمارے ہم اثر ہیں، جو ہمارے سینئرز تھے. اس میں ہم اپنے ٹیلنٹ کو اس لیے زیادہ طور پہ سامنے نہیں لا سکے کہ ہماری کچھ بندشیں رکھی گئی تھیں. چیلنج کوئی تھا نہیں. لیکن اب چینلز کی برمار میں ٹیلنٹ والے کے پاس ایک ہی ٹیک ہے، ریٹیک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو اس دوڑ میں ٹھوکر کھانے کی مہلت نہیں ملے گی. بالکل، اور ٹیلنٹ کی قدر ہے جب بھی آپ اس محدود دائرے سے باہر. یہ اس کا تیسرا پہلو ہے، یہ اس پہ میں آنے والا تھا. تیسرا پہلو یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی معاشی نظریے سے چینل کے پاس جا رہے ہیں یا اپنے کسی سیٹ اپ کے پاس جا رہے ہیں. تو اس وقت اگر جب آپ دیکھیں گے، میں اپنی بات کروں گا، 27 روپے پہ ہم نے جوائن کیا ہے، جب ہمیں 27 روپے 8 آنے ملا کرتے تھے اپنی اداکاری کے یا لکھنے کے یا اینکرنگ کے. اس کے بعد تو بہرحال ہزاروں لاکھوں کی باتیں بھی ہونے لگیں. چلے یہاں پہ یہ بات تو طے ہو گئی، یہ بات تو ویورز بھی جان گئے کہ آپ واقعی عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں، کیونکہ 27 روپے سے آپ نے شروع کیا. کیونکہ ایسے لگ نہیں رہا ہے نا، ویورز نہیں مانیں گے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ ہمیں پھر ماضی میں جانا پڑے گا، اور اس سوال کا جواب میں بہت پہلے اسی سیٹ اپ میں دے چکا ہوں، اور اس سوال کو اب ہم نہ دہرائیں تو اچھا ہے. چلیے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کرم ہے اللہ کا کہ، اور کیمرہ کا میرے ساتھ بڑا پیار رہا ہے کہ کیمرہ میرا اینگل کبھی بھی غلط نہیں لے آتا سامنے. ویسے اگر تھوڑا سا اور کلوز ہو جائے تو فرق صاحب ظاہر ہے کہ میرے چہرے پہ اب جو جریاں پڑی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ابھی بھی چمک ہے. تو بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ قدر کی بات کر رہے تھے. بالکل ماشاءاللہ. اب یہ بات ہے کہ دیکھیے آپ نے ہمیں، میں اسلام آباد کوئی 50-60 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہوں، آپ ہمیں کیوں وہاں سے دعوت دے کر بلاتے ہیں، بڑے پیار سے بلاتے ہیں. یعنی آپ یہاں کے کسی بھی شاعر، رائٹر، سٹوری رائٹر، اداکار، اینکر، کسی بھی موسیقار یا کسی بھی فنکار جو بھی فنون لطیفہ کے ساتھ وابستہ ہے، چن کے آپ پک اپ کیوں کر کے لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ اسے اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ آ کے وہ آپ سے بات کرے. یہ باتیں کچھ ہم نے اس سیٹ اپ میں نہیں دیکھی تھیں. یہاں پہ میرے ساتھ میرے کچھ لوگ شاید اتفاق نہ کریں، ایک اجارہ داری کا سا سسٹم وہاں نظر آتا تھا جس سیٹ اپ میں ہم کام کرتے تھے. اس نے بات کہہ دی تو اس نے بات کہہ دی، ہمارے کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. میں نے خود دیکھا ہے
معاف کریں گے مجھے وہ لوگ جو اس سیٹ اپ میں وہ کام کرتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے کہ اردو سیریل کی ڈائریکشن اس شخص کے ہاتھ میں دی جاتی تھی جس کو اردو کے تلفظ کا طے بھی معلوم نہیں تھا. یہ تو آپ نے بھی اس کا مشاہدہ تو آپ نے بھی کیا ہوگا. کشمیری فوک کے بارے میں جس شخص کو علم ہی نہیں تھا اسے کشمیری فوک سانگز بنانے کے لیے دیے جاتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا وہ فوک سانگ ریمیکس سانگ بن گیا اور ریمیکس سانگ فوک سانگ بن گیا. یہاں تو کم از کم اس جو نیا ہمارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس میں کم از کم ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے سامنے ایک ایسا سیٹ اپ آ جائے کم از کم انہیں بھی پتہ چلے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے. ظاہر صاحب ایک اور بات، شعر آپ گاتے بہت اچھا ہیں. کس نے کہا؟ یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں گے کس نے کہا، اور میں کہوں گا کہ یہ سننے میں آیا ہے. میں خود جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں. کب کی بات؟ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں لڑکپن میں تھا تب سے آپ کی آواز سنتا آیا ہوں، اور ماشاءاللہ اب میں بھی کسی اور دور میں چلا جا رہا ہوں، لیکن تب بھی آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اور چاہیں گے کہ جانے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک کچھ آپ بیسیکلی وہ گانا وہ سر اور تال والا گانا نہیں تھا. بیسیکلی وہ جب مشاعرے میں ہم آیا کرتے تھے تو تھوڑا ترنم میں گایا کرتے تھے تاکہ تھوڑا سا پن ڈراپ سائلنس ہو جائے. تو چلیے یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے 2 مصرے میں کوشش کروں گا کہ اس بگڑی ہوئی آواز میں پیش کروں. ارشاد. اب کے ہے انتظار خاموشی، بس سلگتے چنار خاموشی، ایک زاہد قلم کا غازی تھا، اب فقط وہ بھی یار خاموشی. بہتر ہے کہ خاموش رہیں. چلیے ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے کیونکہ اس پروگرام کا وقت ہو چلا ہے کہ اب اجازت لیتے ہیں اپنے ویورز سے. تو ویورز اگلے ہفتے ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک انتظار کیجئے اور سوچئے کہ ایسی کون سی شخصیت ہوگی اس پروگرام میں آئے گی جس سے ہم آپ کو ہم کلام کروائیں گے. تب تک دیجئے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ حافظ.